بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور پانچواں قاعدہ یعنی الضرر یزال کہ نقصان کو، ضرر کو دور کیا جائے گا، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور مصنف علیہ الرحمہ نے اس کے تحت جو ضمنی قواعد کے حوالے سے گفتگو کی تھی ان قواعد کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ضمناً ایک قاعدہ ہم پڑھ چکے تھے اور دوسرا قاعدہ ہم دیکھ رہے تھے۔ ایک قاعدہ یہ تھا کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورات ہوتی ہیں وہ ممنوعات اور محظورات کو مباح کر دیتی ہیں۔ پھر ہم نے اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا قاعدہ اس کا جو ضمنی طور پر آتا ہے اس کو ہم نے پڑھا کہ ما ابیح للضرورت یقدر بقدرها، کہ جو چیز ضرورتاً مباح ہوتی ہے اسے ضرورت کی حد تک ہی مباح رکھا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ وہ مباح قرار نہیں پائے گا۔ تو اس میں کچھ مسائل ہمارے چل رہے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ تھا وہ افتو بالعفو عن بول السنور فی الثیاب دون الاوانی۔ اچھا، یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام نے فتویٰ دیا ہے، اس کو سنور بھی پڑھا جاتا ہے، سنور بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں گھروں کے اندر جو آتے جاتے رہتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور ایک اگر اس کا جدید عربی میں ہم معنی دیکھیں تو بلیوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو چھوٹے جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، گھروں میں جو ہوتے ہیں، فقہا نے ان کے متعلق جو ہے ان کے پیشاب کے متعلق فرمائے کہ یہ جو ہے وہ معاف ہے فی الثیاب، کپڑوں میں، دون الاوانی، نہ کہ برتنوں میں، لأنه لا ضرورت فی الاوانی لجریان العادت بتخمیرها، کیونکہ برتنوں میں جو ہے اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ لوگوں کی عادت اس بات پر جاری ہے کہ وہ ان کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں برتنوں کو۔ تخمیر خمر سے جو ہے وہ اس کے عروف نکلے ہیں، اور یہ جو ایک تو خمر کا معنی ہوتا ہے یہ جو معروف شراب ہے، لیکن یہ بھی ماخوذ ہے مخامرۃ العقل سے، عقل کو ڈھانپنا، اور اسی سے عورت کا دوپٹہ اوڑھنا وہ بھی اسی سے ہے۔ تو لجریان العادت بتخمیرها، کیونکہ برتنوں کو ڈھانپنے کی عادت جاری ہے، چھپا کر رکھتے ہیں ان کو، اس لیے برتنوں کے حوالے سے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے جانور جو آتے رہتے ہیں اور کپڑوں پر
مس ہوتے رہتے ہیں تو ان کے پیشاب کے متعلق بعض فقہا نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ عفو کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو انجاس ہے، نجاستوں کا باب ہے، اس میں ہم انہی اقوال پر عمل کریں گے جو ہمارے مفتبی اقوال ہیں، اور جو نجاست غلیظہ خفیفہ اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے نہیں کھایا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وحشی جانور اور پرندے ہیں جو پوری ایک تقسیم کاری کی گئی ہے، اس کے حساب سے ہم چلیں گے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ہم ایک اصول دیکھ رہے تھے، تو اس اصول کے اعتبار سے یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بیان فرمائے کہ ما ابیح للضرورت یقدر بقدرہ، بھائی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی مقدار اس کو ہم رکھیں گے۔ چونکہ برتنوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، برتنوں کو لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، تو اگر وہاں پر برتن کے اندر کوئی جانور وغیرہ اس طرح کا پیشاب کر دے تو اسے بہرحال دھویا جائے گا، پاک کیا جائے گا، پھر ہی استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَفَرَّقَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمَشَائِخِ فِي الْبَعْرِ بَيْنَ آبَارِ الْفَلَوَاتِ۔ اچھا، کثیر مشائخ نے جو ہے وہ لید کے متعلق فرق بیان کیا ہے گاؤں اور دیہاتوں کے کنووں کے متعلق، فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا رُؤُوسٌ حَاجِزَةٌ وَالْإِبِلُ تَبْعَرُ حَوْلَهَا وَبَيْنَ آبَارِ الْأَمْصَارِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ جو کنویں ہوتے ہیں گاؤں میں بھی ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوتے تھے، اب بہت کم پائے جاتے ہیں کنویں، اور دیکھا گیا ہے کہ پرانے کنویں لوگ بند بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو گاؤں دیہاتوں میں کنویں ہوتے تھے پہلے زمانے میں، وہاں پر جو ہے ان کی دیواریں نہیں ہوتی تھی، آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بس وہ ایک کنواں بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی لمبی لمبی دیواریں نہیں ہوتی، اسی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے باندھا ہوتا ہے رسی وغیرہ کو، اور پانی ڈھول کے ذریعے نکالتے ہیں۔ جبکہ شہروں کے اندر یا جو بڑے کنویں ہوتے ہیں ان کے ارد گرد باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں۔ اچھا، کنووں کے آس پاس جو ہے وہ پہلے زمانے میں بھی اور اب بھی گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے تو اونٹ وغیرہ جو ہے وہاں پر گھوما کرتے تھے، اور بعض اوقات تو ان کو باندھ کر وہ پانی وغیرہ نکالنے کا پروسیس بھی کیا جاتا تھا، اور وہ ویسے بھی پانی وغیرہ پینے آتے تھے، یا لوگ اپنے جانور لاتے تھے، پانی بھر کر جانوروں کے اوپر رکھ کر لے جاتے تھے۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ وہ کنواں جہاں باؤنڈری نہ ہو، یعنی گاؤں دیہاتوں میں وہ جو کنویں ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر جانور آس پاس لید وغیرہ کر دے تو وہاں پر امکان یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لید کنویں میں گر جائے، تو اس کے قلیل کو علماء نے معاف کر دیا کہ قلیل اگر مثال کے طور پر تھوڑا بہت پانی میں گر جائے، کنویں کے اندر گر جائے، تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا رُؤُوسٌ حَاجِزَةٌ، کیونکہ جو کنویں ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں وہاں پر جو ہے وہ باؤنڈریز نہیں ہوتی جو ان چیزوں کو روک سکے، حاجز روکنے والی نہیں ہوتی۔ وَالْإِبِلُ تَبْعَرُ حَوْلَهَا، اور جو اونٹنیاں یا اونٹ ہوتے ہیں وہ کنووں کے ارد گرد جو ہیں اکثر لید وغیرہ کر لیتے ہیں۔ وَبَيْنَ آبَارِ الْأَمْصَارِ، اور دوسرا فرق انہوں نے کیا، یعنی ایک تو یہ والے کنویں، دوسرے امصار یعنی شہروں کے کنویں ہیں، وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ ہم قلیل کو معاف نہیں کریں گے لعدم ضرورتی، کیونکہ وہاں پر ان کے ارد گرد باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں اور دیگر بچاؤ کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے وہاں پر یہ عفو نہیں پایا جائے گا، بخلاف الکثیر، برخلاف کثیر علماء کے۔ ولیکن المعتمد عدم الفرق بین آبار الفلوات والامصار، لیکن علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معتمد قول یہ ہے
کہ گاؤں دیہاتوں کے جو بغیر باؤنڈریز کے کنویں ہوتے ہیں اور شہروں والے جو کنویں ہوتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَبَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمُنْكَسَرِ، اسی طرح صحیح یعنی جس کنویں کی حالت صحیح ہو اور جو ٹوٹا ہوا کنواں ہو ان کے درمیان بھی معتمد قول کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے۔ وَبَيْنَ الرُّطْبِ وَالْيَابِسِ، اسی طرح خشک کنواں ہو یا جو ہے وہ اس کے اندر پانی موجود ہو، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ یعفیٰ، اچھا یہاں تک انہوں نے بیان کر دیا کہ معتمد قول کے مطابق اس میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، یعنی قلیل ہو یا کثیر ہو، بہرحال ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اور وہ شاید آپ نے نور الایزا وغیرہ میں یہ مسئلہ پڑھا ہو کہ اگر جو ہے وہ لید وغیرہ اتنی ہو کہ کنویں سے ڈھول بھر رہے ہیں، ہر ڈھول کے اندر ہی کثرت کے ساتھ جو ہے اس کے آثار آ رہے ہیں، تو پھر ہم کنویں کی ناپاکی کا حکم دیں گے، ورنہ اگر تھوڑا بہت 19-20 ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وَيُعْفَىٰ عَنْ ثِيَابِ الْمُتَوَضِّئِ إِذَا أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اچھا وضو کرنے والا جو شخص ہے متوضی ہے، اگر اس کے کپڑوں پر ماء مستعمل لگ جائے تو فرمائیں کہ وہ معاف ہے۔ اچھا یہ جو ماء مستعمل کا مسئلہ ہے اس میں فقہا کا ایک اختلاف ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ماء مستعمل کپڑوں پر جو ہے بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر ماء مستعمل کپڑوں پر لگ جائے تو یہ مکروہ ہے، اس میں کراہیت ہے، کیونکہ اگرچہ وہ جو ہے وہ طاہر تو ہے، پاک تو ہے، لیکن مطہر نہیں ہے، گویا کہ اس میں طہارت ناقص ہے، تام نہیں ہے۔ اس وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ بہتر نہیں ہے کہ وہ کپڑوں پر لگے، ٹھیک ہے۔ اور جو جمہور فقہا کا قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر کپڑوں پر جو ہے ماء مستعمل لگ جاتا ہے تو کپڑوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اسی چیز کو جو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے فرمائیں کہ یعفیٰ عن ثیاب المتوضی اذا اصابها من الماء المستعمل، کہ جب وضو کرنے والے شخص کے کپڑوں پر ماء مستعمل لگ جائے تو وہ معاف ہے۔ اسی لیے بعض افراد کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وضو کرتے وقت وہ اپنی، یہ گھر وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وضو کرتے وقت وہ اپنی قمیص جو ہے اتارتے ہیں۔ بعض افراد سے مراد میری علماء ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو عوام ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماء مستعمل کیا ہوتا ہے، تو علماء کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے جو ہے وہ قمیص وغیرہ اتار دیتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی شخص جو ہے وہ ویسے بھی وضو کرتا ہے اور اگر ماء مستعمل اس کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو کوئی جو ہے اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ فرمایا علی روایت النجاست للضرورت، اس روایت کی بنیاد پر یہ بات ہم نے کہی ہے جس روایت میں ماء مستعمل کے نجس ہونے کا بھی قول کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو معاف کرتے ہیں للضرورتی، ضرورت کی بنیاد پر، کیونکہ اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ ولا يعفى عما يصيب صوب غیرہ لعدمها، ہاں فرماتے ہیں کہ وہ ماء مستعمل معاف نہیں ہوگا جو وضو کرنے والے کے غیر کے کپڑوں پر پہنچا ہو، ٹھیک ہے، لعدمها، کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے یہاں پر، یعنی دو افراد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ وضو کرتا ہے اور وہ پانی ایسے زور سے اپنے جسم پر مار رہا ہوتا ہے کہ وہی پانی کی چھینٹیں اور ماء مستعمل اڑ کر اس دوسرے کے کپڑوں پر لگ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک روایت کے مطابق وہ معاف نہیں ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ وہ کپڑے بھی ناپاک شمار ہوں گے جن پر دوسرے وضو کرنے والے کے وضو کا ماء مستعمل لگا، کیونکہ یہاں ضرورت نہیں ہے، دوسرا بندہ تو وضو ہی نہیں کر رہا تھا تو اس کے کپڑوں پر لگا، یا تو وہ دور ہو جاتا، ہٹ جاتا، یا پھر جو ہے اسے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال یہ بیان کر دیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَدَمُ الشَّهِيدِ طَاهِرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، اچھا جو شہید ہوتا ہے، شہید سے مراد یہاں پر وہ شہید ہے جو جہاد کرتے ہوئے کافروں سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہو۔ ایک شہید وہ ہے کہ جو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، یا حدیث مبارکہ میں جو فرمائے کہ جو جل کے مر گیا یا جو ڈوب کے مرا،
جو جس کے اوپر دیوار گر گئی وہ شہید ہیں، یا جو طاعون کی وجہ سے مرا وہ شہید ہے، مختلف اس کی قسمیں بیان کی، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ خاص جو شہید ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، فرماتے ہیں اس کا خون پاک ہے فی حق نفسی ہی، اس کے اپنے حق میں، یعنی اس کے جسم پر جب تک لگا ہوا ہے وہ اس کے حق میں پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا خون کسی اور کے جسم یا کپڑوں پر لگ جائے تو وہ ناپاک ہے۔ تو فرمایا وَدَمُ الشَّهِيدِ طَاهِرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ نَجِسٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، شہید کا خون اس کے اپنے حق میں پاک ہے اور اس کے غیر کے حق میں جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اچھا یہ 12 نمبر حاشیہ دیکھیے، یہی جو اعلیٰ روایت النجاست للضرورت ہے اسی پر ہے، یہ دیکھیے فرمائیں قولہ اعلیٰ روایت النجاست روى الحسن عن الامام ان الماء المستعمل نجس، امام حسن نے جو ہے روایت کیا ہے امام سے کہ یہ نجس ہے، نجاست مغلظۃ، وقال ابو یوسف مخففۃ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نجاست مخففہ ہے، وہو روایت عن ابی حنیفہ ایضا، وجہ التنجس انہ ماء ازیل به مانع الصلاة فصار کما لو ازیل به النجاست الحقیقیۃ، وکل من الروایتین ضعیف والصحیح انہ طائر غیر طہور وعلیہ الفتویٰ، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھیے گا کہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، صحیح یہ ہے کہ وہ پاک ہے، مائع مستعمل پاک ہے، غیر مطہر ہے، یعنی اگر وہ وضو کرنے والے کے کپڑوں پر بھی لگ جائے یا جس جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے وضو نہیں کر رہا اس کے کپڑوں پر بھی لگ جائے تو بہرحال پاک ہے، طاہر اور مطہر، یہ مفتبی قول کے مطابق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شہید کا جیسے میں نے بتایا نجس فی حق غیرہ لعدم ضرورتی، غیر کے حق میں شہید کا خون جو ہے وہ نجس ہوگا ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے۔ والجبیرۃ یجب ان لا تستر من الصحیح الا بقدر ما لا بد منہ، اور جبیرہ کہتے ہیں زخم پر باندھے جانے والی پٹی، فرماتے ہیں یجب ان لا تستر من الصحیح، فرماتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اسے نہ چھپایا جائے صحیح سے، اسے نہ چھپایا جائے، ایک منٹ ذرا صبر کرو، جبیرۃ یجب ان لا تستر، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ہاں، اور جو پٹی ہوتی ہے یجب ان لا تستر من الصحیح، واجب یہ ہے کہ پٹی کے ذریعے صحیح جگہ کو نہ چھپایا جائے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جسم پر ایسا زخم لگا ہوتا ہے کہ ایک حصے پہ لگا ہوتا ہے لیکن اس پر پٹی کو لپیٹا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ صحیح مقام جو ہے، صحیح جگہ جو ہے اس کو پٹی سے نہ چھپائیں، بینڈیج وغیرہ ایسے لگائیں کہ صحیح مقام پر نہ لگے بلکہ جو زخم ہے وہاں پر لگا رہے، الا بقدر ما لا بد منہ، مگر اتنے حصے پر جو ضروری ہو۔ تو بعض اوقات پٹی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بعض اوقات فریکچر ہو جاتا ہے تو اب اگر اسے باقاعدہ سے سخت کر کے ٹائٹ کر کے نہ باندھیں تو اس سے زخم درست نہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں ضرورت ہے، لیکن ہر مرتبہ ہر مقام پر جو ہے مکمل پورے ہاتھ کو یا پورے پیر کو یا زخم کے ارد گرد ہر جگہ کو نہیں باندھیں گے۔ وہ طبیب، اور طبیب کے بارے میں یہ ہے کہ انما ينظر من العورۃ بقدر الحاجت، کہ وہ ستر کو مریض کے دیکھ سکتا ہے بقدر حاجت۔ وفرع الشافعیۃ علیہا ان المجنون لا يجوز تزویجہ اکثر من واحدۃ لاندفاع الحاجت بها، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی اصول پر ایک فروعی مسئلہ بیان کیا اور وہ ہے مجنون یعنی پاگل کا، فرماتے ہیں لا یجوز تزویجہ اکثر من واحدۃ، کہ مجنون اور پاگل کو ایک عورت سے زیادہ کے ساتھ نکاح اس کا کروانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، لاندفاع الحاجت بها، کیونکہ ایک ہی عورت سے اس کی حاجت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ویسے تو بہتر یہ ہے کہ مجنون کا نکاح نہیں کرایا جائے، مجنون اب دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ جو مرض جنون ہے
یہ جب انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے تو اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وقفے وقفے سے اس کے دور جنون کے پڑتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہینے میں، ہفتے میں ایک آدھ دن تک پاگل پن کا دورہ رہتا ہے، اس کے بعد بندہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ جو دورہ ہوتا ہے یہ سالوں تک طاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے 15-20 سال کی عمر میں مجنون ہو گیا تو وہ 40-50-60-70 سال تک یا مرتے دم تک مجنون ہی رہتا ہے، یا اس میں کمی زیادتی آتی رہتی ہے۔ تو اگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مسئلے سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی مراد وہ مجنون نہیں ہے کہ جس کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ جنون طاری رہے، تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے جنون کا معاملہ ہو، پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں، تو فرمائیں کہ اس کا نکاح ایک ہی شخص کے ساتھ، ایک ہی عورت کے ساتھ جو ہے وہ کروایا جائے، اس سے زیادہ سے نہ کروایا جائے، کیونکہ اسی سے اس کی زوجیت کا جو اس کی کیا کہتے ہیں حوائج ہوتے ہیں، حاجتیں ہوتی ہیں، وہ مکمل ہو رہی ہیں، تو زیادہ عورتوں سے اس کا نکاح نہیں کرایا جائے۔ اور ویسے ہی وہ ایک کو سنبھال لے تو بڑی بات ہے، اب 3-4 عورتوں سے جو ہے اس کا نکاح کرایا جائے گا، اس نے تو ویسے ہی پاگل ہو جانا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک سے ہی اس کا نکاح کرائیں، یہی صحیح ہے۔ اچھا، باقی رہی یہ بات کہ ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ جنون کی کیفیت کچھ زیادہ ہی طاری رہتی ہے، یا بہت ہی زیادہ بالکل ہی پاگل ہے، تو پھر مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اس کا نکاح نہیں کرایا جائے۔ خواہ مخواہ ایک عورت جو ہے وہ اس کے بندھن سے بندھ جائے گی اور پھر اس کی زندگی بھی مشکلات میں پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں جو ہے وہ مجنون کا علاج کرایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اور اس کے دیگر جو ہے وہ معاملات کو درست کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں کلام بہت زیادہ ہے، اور فی الحال جو ہے وقت کی وجہ سے بھی اور موقع محل کے حساب سے بھی مناسب نہیں ہے، ورنہ اس پر ایک تفصیلی کلام بن سکتا ہے جو کہ اس وقت میرے ذہن میں موجود ہے۔ بہرحال علامہ ابن نجم مصری فرماتے وَلَمْ أَرَاهُ لِمَشَائِخِنَا رحمهم اللہ تعالی، میں نے اپنے مشائخ کے متعلق یعنی مشائخ اعناف کے حوالے سے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں دیکھا۔ تو ہمارے مشائخ جو ہے اس سے منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے کہ مجنون کا نکاح کرایا جائے کسی سے، ورنہ حالات اور واقعات اور معاملات بگڑ جائیں گے۔ جہاں تک شوافع کا مسئلہ ہے اس کی میں نے آپ کو جو ہے ایک توجیہ بتا دی کہ شوافع کے مسئلے سے یہی لگ رہا ہے کہ ایسا شخص جو مطلقاً مجنون ہے وہ مراد یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو شوافع بھی جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو ہے عورت کے معاملات خراب ہو جائیں گے، بیچاری کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر آگے فرمایا تذنیب۔ تذنیب ویسے ذنبن سے نکلا ہے، ذنب دمب کو کہتے ہیں، دم، ٹھیک ہے، ٹیل انگریزی میں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ قاعدے کے ساتھ ساتھ ایک اور حصہ اس کا ملایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیچے تذنیب اور تذییل دونوں میں فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ الفرق بین التذنیب والتذییل ان التذنیب الحاق ما قل بما قبلہ والتذییل الحاق ما کثر بما قبلہ۔ ما قبل چیز سے اگر کوئی چیز ملا دی جائے، الحاق کر دیا جائے، تو اگر ما بعد چیز ما قبل سے قلیل ہے تو اسے تذنیب کہتے ہیں، اور اگر ما بعد چیز ما قبل سے کثیر ہے، زیادہ ہے، تو اسے تذییل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تذنیب ذنبن سے نکلا ہے دم۔ دم جو ہے جانور کا جو دم ہوتا ہے وہ اس کے جسم سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اگر جو الحاق شدہ چیز ہے وہ قلیل ہو تو تذنیب کہلاتی ہے، اور اگر کثیر ہو تو تذییل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بطور تذنیب کے اسی قاعدے کے ساتھ ایک اور قاعدے کا حصہ ملا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں یقرب من هذه القاعدة یا یقرب من هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، یا ما جاز بعذر بطل بزواله۔ ارشاد فرمایا کہ اسی قاعدے کے قریب قریب ایک اور قاعدہ مل رہا ہے اس سے، اور ہم اس کو بطور تذنیب کے یہاں پر ملاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ما جاز لعذر یا بعذر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، کہ وہ چیز جو کسی
عذر کی وجہ سے، عذر کے سبب جائز ہو جائے، بطل بزوالی ہی میں جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ عذر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بطل کا جو فاعل ہے وہ ما ہے، کہ جو چیز عذر کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ چیز عذر کے زوال کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی عذر کی بنیاد پر کوئی چیز جائز ہوئی تو جیسے ہی وہ عذر ختم ہوا وہ چیز ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں فَبَطَلَ التَّيَمُّمُ إِذَا قَدَرَ عَلَى استعمال الماء، کسی عذر کی بنیاد پر کسی شخص نے جو ہے وہ تیمم کیا تھا، تو جیسے ہی وہ پانی پر قادر ہو جائے گا اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بھئی پانی نہیں تھا، بیماری تھی، جو بھی تھا، بیماری ختم ہو گئی، پانی مل گیا، تیمم باطل ہو گیا، کیونکہ تیمم ضرورت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے تھا۔ فَإِنْ كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ بَطَلَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، اگر اس نے تیمم پانی نہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا تو بطل بالقدرت علیہ، تو جیسے ہی پانی پر قدرت حاصل ہو جائے گی تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ لِمَرَضٍ، اور اگر اس نے تیمم کسی مرض کی وجہ سے کیا تھا تو بطل ببرئہ، تو درست ہو جانے کی وجہ سے تیمم باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ لِبَرَدٍ بطل بزوالہ، اور اگر سردی کی وجہ سے تیمم کیا تو جیسے ہی سردی ختم ہو جائے گی اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ وَيَنْبَغِي أَن تُخْرَجَ علی هذه القاعدۃ الشہادۃ علی الشہادۃ، اور مناسب یہ ہے کہ اسی قاعدے کے اوپر الشہادۃ علی الشہادۃ کو بھی جو ہے تخریج کیا جائے، اسی قاعدے کے اوپر اس مسئلے کو بھی، گواہی پر گواہی دینا، یعنی کوئی گواہ ہے اور اس کے اوپر کسی کو گواہ لے کر آنا کہ بھائی یہ بتاؤں یہ گواہ عادل ہے یا نہیں ہے، اس پر کسی کو گواہ بنایا جائے تو اس کو شہادت علی شہادت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا كان الاصل مریضا فصح بعد الاشہاد او مسافرا فقدم ان يبطل الاشہاد، گواہ پر گواہی دی جاتی ہے یا گواہ آگے کسی اور کو گواہ بنا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یعنی گواہ کے اوپر گواہی دی جاتی ہے، ایک تو اس کے عدالت کے حوالے سے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے یہ گواہی دی ہے۔ مثال کے طور پر زید نے کسی واقعے کو دیکھا، عمر نے زید سے پوچھا، زید نے عمر کو بتایا کہ بھئی یوں یوں ہوا تھا، اب عمر جا کر گواہی دیتا ہے اور وہ جا کر کہتا ہے کہ بھئی زید بیمار ہے، وہ آ نہیں سکتا، لہٰذا میں گواہی دینے آ گیا ہوں، زید مسافر ہے، میں گواہی دینے آیا ہوں۔ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اذا کان الاصل مریضا، اگر اصل یعنی زید مریض ہے، فصح بعد الاشہاد، تو اگر وہ گواہی دینے کے بعد صحیح ہو گیا، یعنی بکر کی گواہی دینے کے بعد وہ صحیح ہو گیا، او مسافرا فقدم، اور یا مسافر تھا اب وہ آ چکا ہے، تو ان یبطل الاشہاد، تو مناسب یہی ہے کہ اب جو فرع ہے اس کی گواہی باطل ہو جائے، اصل کی گواہی کو دیکھا جائے گا۔ علی القول بانها لا تجوز الا لموت الاصیل او مرضه او سفره، اس قول کی بنیاد پر کہ الشہادت علی الشہادت جو ہے وہ جائز نہیں ہے مگر اصیل کے موت کی وجہ سے، کہ اصیل ہی مر گیا تو الشہادت علی الشہادت کریں، یا اصیل مریض ہے یا اصیل سفر میں ہے، تو اس صورت پر جو ہے اس کی گواہی لی جائے گی ورنہ نہیں لی جائے گی۔ تیسرا قاعدہ ضمنی طور پر جو بن رہا ہے الضرر یزال کے تحت، فرماتے الثالثۃ، تیسرا قاعدہ ضمنی قاعدہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الضرر لا یزال بالضرر، ہم نے پیچھے پڑھا کہ ضرر کو، نقصان دہ چیز کو نقصان دہ چیز کو زائل کیا جائے گا، لیکن فرمائیں کہ اسے ایسی چیز سے زائل نہیں کیا جائے گا جو خود نقصان دہ ہو۔ بھئی آپ ایک نقصان دہ چیز سے بچ رہے ہیں اور دوسری نقصان دہ چیز اٹھا رہے ہیں، جیسے کل ہم نے امام شافعی علیہ الرحمہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ بھئی جس چیز کو، وہ جو الضرورت تبیح المحظورات میں ہم نے پڑھا تھا کہ شرط یہ ہے کہ اس کا گناہ بڑا نہ ہو معذور کا، یا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں نقصان نہ ہو، تو اسی طرح سے ملتے جلتے جو ہے الفاظ یہاں پر بھی ہے کہ الضرر لا یزال بالضرر، کہ نقصان دہ چیز کو نقصان دہ چیز کے ساتھ دور نہیں کیا جائے گا۔ وہی مقیدۃ لقولہم الضرر یزال ای لا بضرر، فرماتے ہیں یہ بالکل مقید ہے فقہاء کے اسی قول کے ساتھ کہ الضرر یزال، کہ بھئی ضرر کو دور کیا جائے گا، ای لا بضرر، یعنی ضرر والی چیز سے زائل نہیں کیا جائے گا۔
ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك وإنما يقال لمريدها انفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته فالأول إن كان بغير إذن القاضي والثاني إن كان بإذنه وهو المعتمد. اچھا، اب اس کو جو یہ قاعدہ ہے نا الضرر لا یزال بالضرر، انشاءاللہ الکریم اس کو کل مزید یہیں سے انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے اللہ نے چاہا تو. آج ہم اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں. تو اگر آج کے اس سبق کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں. ہے کسی کا کوئی سوال؟ اچھا سوال نہیں ہے. اچھا کل ایک سوال ہوا تھا مجھ سے، یہ غیر مقلدین والا. کس نے کیا تھا وہ سوال؟ کہ جی وہ غیر مقلدین نے کہا ہے کہ جی شامی میں وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سورہ فاتحہ لکھنے کے جواز کا قول ہے. وہ صاحب موجود ہیں آج؟ میرے خیال سے سیف بھائی تھے. اچھا سرفراز بھائی تھے. ہاں تو آپ نے عبارت دیکھی شامی میں، ملا آپ کو کچھ وہاں سے؟ سرفراز بھائی جی آپ کو ملا کچھ؟ خاموش ہو گئے. یہ فتح قاضی خان میں ابو بکر سقاف کے حوالے سے ہے لیکن وہ قول ضعیف ہے. ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی صحیح قول لے کے آنا یار، آپ کہہ رہے ضعیف ہے. وہ بھی فتح قاضی خان سیدھا پہنچ گیا. شامی وغیرہ سے دیکھتے ہیں. اللہ جی. اچھا بات یہ ہے اصل میں کہ کل جو ہم سبق پڑھ رہے تھے نا اس میں اس حوالے سے آپ نے ایک چیز پر غور نہیں کیا. جب ہم نے تداوی کی بات کی تھی نا، تداوی علاج کرنا، تو وہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ خون سے، خمر وغیرہ سے اور ایسی چیزوں سے جو ہے وہ علاج کرنا جو ہے وہ ضرورتاً فقہا نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے. تو ہمارا اصل جواب وہیں پر پوشیدہ تھا لیکن شاید جملوں کے اوپر توجہ نہیں گئی تھی کہ جو حضرت علامہ شامی نے اور دیگر فقہا نے اس حوالے سے بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز میں علاج کی جو صورت پائی جاتی ہے، اگر اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہ ہو تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے جان بچانے کے لیے علاج کی غرض سے وہ چیز جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. الضرورات تبیح المعذورات، کی ضرورات جو ہیں وہ محظورات کو مباح کر دیتی ہیں. تو اب یہاں پر جو فقہا نے فرمایا وہ پیشاب کے متعلق تو ضعیف آپ کو اقوال ملیں گے، نکسیر کے متعلق آپ کو اقوال ملیں گے، اور اس میں اس طرح کے بھی اقوال آپ کو نظر آئیں گے. بعض فقہا نے کہا کہ بھئی اگر کسی کی نکسیر جو ہے وہ نہ رکتی ہو تو وہ نکسیر سے جو ہے اس کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ سورہ فاتحہ لکھا جائے. اب اس میں
سیدی اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء فقہا نے بحث کرتے ہوئے اس مسئلے پر یہ کلام فرمایا ہے کہ یہ جو طریقہ علاج ہے یہ مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے، اور مشروط اس طرح سے ہے کہ جب کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ علاج بالکل 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 نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی دوائی، کوئی طبیب، کوئی بھی اس طرح کا علاج نہ ہو جو اس کے علاوہ ہے، ایک بات۔ دوسری اس میں ایک اور شرط ہے، وہ بڑی اہم شرط ہے، اگر وہ آپ سمجھ گئے پورا مسئلہ آپ سمجھ جائیں گے۔ دوسری شرط یہ لکھی گئی کہ جب کہ آپ کو، جیسے کل کے سبق میں بھی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہی بات ہے کہ ہماری توجہ نہیں گئی۔ دوسری اس میں بات یہ تھی کہ جب کہ آپ کو کسی مسلمان طبیب حاذق غیر فاسق، مسلمان طبیب حاذق غیر فاسق، مسلمان ہونا شرط ہے اس کے لیے، طبیب حاذق ہونا یعنی اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہو، تجربہ کار ہو، اور غیر فاسق یعنی فاسق و فاجر نہ ہو، نیک پرہیزگار ہو، وہ یقین کے ساتھ کہے۔ یہ قیودات ساری آپ دیکھ لیں، طبیب مسلمان ہو، طبیب حاذق ہو، غیر فاسق ہو، اور یقین کے ساتھ کہے کہ یہ طریقہ علاج اپناؤ تو آپ درست ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ تب جا کر فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ اب آپ جو ہے یہاں پر ضرورت کا معاملہ آپ کے لیے آ گیا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ کے لیے اس انداز میں تداوی کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میرا سوال ہے، جو فقہا نے جو شرائط لکھی ہیں نا، ان پر ذرا غور کر۔ پہلی جو میں نے جیسے آپ کو شرط بتائی کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی میڈیسن، کوئی دوائی، کوئی طریقہ علاج نہ ملے۔ دنیا میں جتنے بھی امراض ہیں 99.99% ہر مرض کی ایک سے زائد، ہر مرض کے لیے طریقہ علاج متعارف کرائے گئے ہیں۔ ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس میں جو MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایلوپیتھی جو طریقہ علاج ہوتا ہے، اس میں ایک مرض کی کئی دوائیں ہوتی ہیں، آپ ڈاکٹر بدلیں دوائیاں بدل جاتی ہیں۔ اچھا، پوری میڈیکل سائنس ایلوپیتھی کے اندر اگر آپ کو جو ہے وہ طریقہ علاج نہیں ملتا تو آپ شفٹ ہو جاتے ہیں ہومیوپیتھی کی طرف، یہ پورا ایک طریقہ علاج آ گیا۔ اس کے بعد آپ ریمیڈیز کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے بعد جناب والا آپ جو ہے وہ طب کی طرف آ جاتے ہیں جو یونانی طریقہ علاج ہے۔ تو تین چار تو بہت بڑے بڑے میجر طریقہ علاج آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ جراحت اس میں پھر الگ آ جاتی ہے، سرجری الگ آ جاتی ہے، پھر فزیشنز الگ آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کا صرف ایک ہی علاج ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات کہ پوری کی پوری جو میڈیکل سائنس ہے، یہ جو اس کی بنیاد ہے نا، وہ ہے ظن کے اوپر، قطعی تو یہ ہے نہیں۔ جتنا بھی کوئی کتنا ہی ماہر سے ماہر طبیب ہو، ظن کی بنیاد پر وہ تشخیص کرتا ہے اور دوائیوں کو تجویز کرتا ہے۔ تو جب پوری کی پوری میڈیکل سائنس یا طب کوئی بھی طریقہ علاج ہو وہ ظن پر ہے، یقینی قطعی ہے نہیں، تو پھر آپ کو کوئی قطعاً کیسے بتا سکے گا کہ یہ چیز جو ہے آپ کے لیے علاج میں موزوں ہے؟ چاہے کوئی جتنا بھی زور لگائے، اس میں نقص اور عیب باقی رہے گا۔ لہٰذا فقہا نے جو اسے مشروط کیا ہے، یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ شرائط اتنی سخت اور کڑی رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پائی ہی نہیں جاتی، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو قول جواز تو بیان ہو گیا، ٹھیک ہے، اگرچہ جیسے خود آپ نے ماشاءاللہ تحقیق کی، اگرچہ وہ ضعیف اقوال ہیں، لیکن بالفرض اگر ہم ان اقوال کو صحیح بھی مان لیں تو بھی قول جواز کی صورت میں جو شرائط ہیں وہ مفقود ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے یہ بات کرنا غیر مقلدین کی جانب سے کہ ہمارے فقہا نے جو ہے ان معاملات کے جواز کا حکم دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید عبارتوں کے اندر قطع و برید کا سلسلہ کیا گیا ہے، عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں، ٹھیک ہے جناب۔
یہ میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا تاکہ آپ کی بھی تسلی ہو جائے۔ چلیں آگے۔